بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ میرے پیر طریقت میرے مرشد کامل جلوہ گر ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کے قاسم حضرت صاحبزادہ دیوان عثمان صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ تسلیم صابری صاحب بھی خوبصورت انداز میں محفل کو لے کے چل رہے ہیں۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس محفل میں حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں نے بھی وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑے وقت میں نے آپ کے آگے بیان کرنا ہے، آپ سب کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم جمال مصطفیٰ علیہ السلام کو، جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ہر سال کی طرح اس محفل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقدر کو سجا ڈالے۔ حضور علیہ السلام کی شان کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ ایک مقام جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ کریم فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں، ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرما دی۔ آپ کی شانوں کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی رحمت کو، آپ کے مقام کو، آپ کی آل کو، آپ کے گھرانے کو، ہر اعتبار سے ہم نے آپ کی شانوں میں آپ کو کثرتیں عطا فرما دی ہیں۔ اور کتنی کثرتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد کیا ہے؟ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں کثرتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو جائے، تمام ملائکہ اکٹھے ہو جائیں، تمام انسان اکٹھے ہو جائیں، تمام انبیاء تشریف لے آئیں، تمام صحابہ تشریف لے آئیں، تمام علماء اکٹھے ہو جائیں، خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو جائے اور حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام ہیں، حضور علیہ السلام کی کسی ایک صفت کو موضوع بنا لیا جائے، مثال کے طور پہ حضور کے علم کو موضوع بنا لیا جائے، مثال کے طور پہ حضور کے اختیار کو موضوع بنا لیا جائے، مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام کے نسب مبارک کی طہارت کو موضوع بنا لیا جائے، مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام کی رحمت کو موضوع بنا لیا جائے۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو جائے اور عنوان رسول اللہ کی کسی ایک صفت کو بنا لیا جائے، ملا علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھے ہو کے بیان کر کے جس کی ایک صفت کا بھی حق ادا نہ کر سکے اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس قدر کثرتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھی ہو جائے تو ہمارے آقا علیہ السلام کی کسی ایک صفت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کسی کی بھی کثرت کا ذکر کیا جائے، کثرت کا ذکر کیا جائے تو سوال آتا ہے کہ کثرت کتنی ہے؟ کہا جائے بھی فلاں کی
सल्तनत बहुत ज्यादा है, पूछा जाता है कितनी सल्तनत है, फलां की दौलत बहुत ज्यादा है, पूछा जाता है कितनी दौलत है, फलां का उम्र बहुत ज्यादा है, पूछा जाता है कितनी उम्र है। अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं रसूलुल्लाह को अल्लाह ने जो कसरतें अता फरमाई हैं, इनमें अगर कोई ये सवाल करे कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को कितनी कसरत दी है, तो फरमाते हैं ला हद लहा, अल्लाह करीम ने रसूलुल्लाह की कसरतों में कोई हद मुकर्रर ही नहीं की। अगर कोई पूछे रसूलुल्लाह का इल्म कितना है तो ला हद लहा, अगर कोई पूछे रसूलुल्लाह का इख्तियार कितना है तो ला हद लहा, अगर कोई पूछे रसूलुल्लाह की सल्तनत कितनी है, जवाब है ला हद लहा। रसूलुल्लाह का मर्तबा और मकाम कितना है, ला हद लहा। अज़मत मुस्तफा वो समंदर है जिसका किनारा है ही नहीं। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को इतनी अज़मतें अता फरमाई हैं कि कोई हद है ही नहीं। बस ये कायदा ज़हन में रखना है कि रब खालिक है और हुजूर मखलूक है, अल्लाह ज़ाती शानों वाला है और हुजूर अताई शानों वाले हैं, अल्लाह देने वाला है और हुजूर के पास सब कुछ अल्लाह की अता है। ये कायदा ज़हन में रख के हुजूर की शानों को जितना बढ़ चढ़ के बयान कर सकते हो कर लो। रसूलुल्लाह की शानों की कोई हद है ही नहीं, रसूलुल्लाह की शानों की कोई हद है ही नहीं। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है जिसकी कोई हद है ही नहीं। अल्लाह ताला ने जब दुनिया का जिक्र फरमाया ना तो कुल फरमाया दुनिया कलील, ये दुनिया कलील है, इस दुनिया का माल और मता कलील है, ये दुनिया देखने में हमें कितनी बड़ी नजर आती है। अल्लाह फरमाता है ये तो कलील है, इसका इल्म कितना है। अगर किसी एक टॉपिक को ले लिया जाए, साइंस को ले लिया जाए, आज तक इन्वेंट्स हो रही हैं, कोई इस एक इल्म का हक अदा नहीं कर सकता। मेडिकल को ले लिया जाए, आज तक रिसर्च हो रही है, हक अदा नहीं हो सका। अगर किसी भी एक इल्म को ले लिया जाए, पूरी दुनिया मिलकर अभी तक इनका अहाता नहीं कर सकी। अल्लाह ताला से सामने अल्लाह फरमाता है ये तो कलील है, दुनिया का हुस्न देखने में कितना नजर आता है। अल्लाह फरमा रहा है ये मता है कलील है, दुनिया का इख्तियार देखने में कितना नजर आता है। अल्लाह फरमाता है ये मता है कलील है, दुनिया का माल देखने में कितना नजर आता है। अल्लाह फरमाता है ये मता है कलील है। लेकिन जब रसूलुल्लाह की बारी आती है, अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको कसरतें अता फरमाई हैं। खुद तसव्वुर करो जिसकी किल्लत का ये आलम है कि सारी दुनिया को वो कलील फरमा रहा है, जिसको वो कसीर फरमा रहा है उसकी कसरतों का आलम क्या होगा। अच्छा बाज लोग कहते हैं भाई आओ हम बताते हैं रसूलुल्लाह का इल्म कितना है, आओ हम बताते हैं रसूलुल्लाह का इख्तियार कितना है, आओ हम बताते हैं रसूलुल्लाह की हयात कितनी है, आओ हम बताते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम कितना है। उससे सवाल करो कि क्या तुम दुनिया के उलूम में से किसी एक इल्म का भी अहाता करने की पोजीशन में हो। वो यही जवाब देगा नहीं, मैं क्या मेरा बाप भी आ जाए तो दुनिया के इल्म का अहाता नहीं कर सकते। तो उससे सवाल करो इस दुनिया के इल्म जिसको अल्लाह कलील फरमा रहा है, तुम और तुम्हारा बाप भी आ जाए तो इसका अहाता नहीं कर सकते। जिसको अल्लाह कसीर फरमा रहा है उसकी कसरतों का अहाता तुम करोगे, रसूलुल्लाह के मकाम का अहाता कोई कर नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है इन्ना आतैना कल कौसर। इनको कसरतें किसी और नहीं बल्कि मुझ अल्लाह ने अता फरमाई। इसका पस मंजर सुने तो शाखान मुस्तफा झूम उठेंगे। इसका शान नज़ूल क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, कशा न कशा लोग हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। आयत तो बाद में नाज़िल हुई, लेकिन मंजर ये लोग देख रहे हैं, लोग खिंचे चले आ रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की जानिब। लोग दिन ब दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों में इजाफा हो रहा है। मुशरिकीन मक्का को, हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को यह बात हरगिज़ पसंद न आई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया और लोग खिंचे चले आ रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की जानिब, लोग इनके साथ जुड़ते चले आ रहे हैं। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम पर सितम के पहाड़ गिराना शुरू कर दिए। कभी संगरेजी की जाती थी, कभी संगरेजबारी की जाती थी, कभी जो है वो ओझड़ियां फेंकी जाती थी, रस्ते में कचरा फेंका जाता था। फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा इससे भी बात नहीं बन रही, जो जो रसूलुल्लाह के साथ जुड़ता जाता उसके साथ भी वो ताल्लुकी करते जाते, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात सहाबा इकराम को शहीद कर दिया जाता। जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ता उसको शहीद कर दिया जाता, उसको कत्ल कर दिया जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम पर, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों पर जुल्म
ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے، یہاں تک کہ شیخ ابی طالب میں محدود اور محصور ہونے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام شیخ ابی طالب میں ہیں، جب حضور علیہ السلام شیخ ابی طالب میں تشریف لے گئے، کیونکہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے سردار تھے، اس وقت قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ رسول اللہ سے الہ تعلقی کا اعلان کریں، آپ ہمارے خاندان کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الہ تعلقی کا اعلان کریں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک نہ سنی، نہ صرف یہ کہ حضرت ابو طالب نے ان کی بات نہ مانی، بلکہ حضرت ابو طالب نے ہر معاملے میں حضور علیہ السلام کا بڑھ چڑھ کے دفاع کیا جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ہر مقام پہ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کا دفاع کیا، حضور علیہ السلام کا دفاع کیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا، وہ بھی انتقال فرما گئے، اور اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا بھی وصال ہو گیا۔ کفار مکہ خوش ہوئے، انہوں نے خوشیاں منائی، انہوں نے کہا اب تو ان کے دونوں سہارے بچھڑ گئے، اب تو ان کے سہارے بچھڑ گئے، اب ان کا خیال کون کرے گا، اب ان کی پشت پناہی کون کرے گا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا بھی حضور کا سہارا تھی، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کا سہارا تھے۔ جب یہ دونوں سہارے بچھڑ گئے، انہوں نے خوشیاں منائی، انہوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی، ظلم و ستم میں مزید اضافہ کر دیا۔ ابو لہب قبیلے کا سردار بنا، ابو لہب نے اپنے خاندان کا حضور سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، اس نے کہا رسول اللہ سے اور جو ان کے ساتھ جڑے گا ان سے ہمارا سوشل بائیکاٹ ہے اور ہم ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر جب یکے بعد دیگر حضور کے شہزادوں کا انتقال ہوا، حضور کے شہزادوں نے وصال فرمایا، ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو کمال ہی ہو گیا، نہ اوپر کوئی سہارا رہا، ہم نے ظلم و ستم اتنے کیے ہیں کہ ان کے ساتھ والے تو ان کے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور ہر باپ کا مشن اولاد لے کے چلتی ہے، ہم ظلم و ستم اتنا کریں گے ان کے صحابہ تو ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور بعد میں جو کچھ ان کے ساتھ رہ جائیں گے۔ ہر باپ کا مشن اولاد چلاتی ہے، جب اولاد ہی نہیں رہے گی تو پھر مشن کون چلائے گا؟ ظاہر انہوں نے کہا جب ان کا وصال ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق حضور زندہ ہے، لیکن یہ کفار مکہ نے کہا جب یہ وصال کر جائیں گے تو جو کچھ لوگ رہ جائیں گے وہ بھی ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ان کا مشن لے کے کوئی نہیں چلے گا، کیونکہ لفظ قرآن میں موجود ہے تو میں کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو ابتر ہو گئے، معاذ اللہ، انہوں نے کہا یہ تو بے نسلے ہو گئے ہیں، یہ تو ابتر ہو گئے ہیں، نہ اوپر کوئی رہا نہ آگے اولاد میں کوئی ہے، ساتھ والوں پہ ہم اتنا ظلم کریں گے کہ وہ بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے بکواس کی کہ یہ ابتر ہو گئے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کا ذکر مٹ جائے گا، ان کا مقام مٹ جائے گا، ان کی عزت مٹ جائے گی، ان کا نام لینے والے بھی مٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ مٹ جائیں گے، یہ ابتر ہو گئے ہیں، معاذ اللہ بے نسلے ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو یہ مٹیں گے، تم کہتے ہو یہ ختم ہو جائیں گے، تم کہتے ہو ان کی عزت ختم ہو جائے گی۔ اس وقت آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ کہتے تھے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، وہ کہتے تھے ان کا ذکر مٹ جائے گا، وہ کہتے تھے ان کی عزت ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، نہ ان کی عزت مٹے گی، نہ ان کا نام مٹے گا، نہ ان کا نشان مٹے گا، نہ ان کا نسب مٹے گا، نہ ان کا ذکر ختم ہوگا۔ انا آتیناک الکوثر، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں۔ فصل لربک وانحر، حبیب آپ قربانی کرو، حبیب آپ نمازیں پڑھو، یعنی آپ ان کی باتوں سے پریشان مت ہونا، آپ نماز پڑھو، آپ قربانی کرو۔ ان شانیک هو الابتر، اب سننا، وہ کہتے تھے نا ہمارے رسول ابتر ہو گئے، وہ ہمارے رسول کو بے نسلہ کہہ رہے تھے، معاذ اللہ وہ ہمارے رسول کو ابتر کہہ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان شانیک هو الابتر، میرے حبیب علیہ السلام یہ جو تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں نا یہ خود ابتر ہو جائیں گے، یہ جو تمہیں بے نسلہ کہہ رہے ہیں یہ خود بے نسلے ہو جائیں گے، جو کہہ رہے ہیں تمہاری عزت مٹ جائے گی ان کی اپنی عزتیں مٹ جائیں گی، جو تمہارا نشان مٹانا چاہ رہے ہیں ان کا اپنا نشان مٹ جائے گا، تمہاری عزت بھی باقی رہے گی، تمہارا نام بھی باقی رہے گا، تمہارا نشان بھی باقی رہے گا، تمہاری اولاد بھی باقی رہے گی۔ اس وقت کسی کو اس وقت یہ سمجھنا مشکل تھا، لیکن آج بہت آسان ہے۔ اب تو 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، جو میرے نبی کو مٹانا چاہتے تھے وہ خود مٹ چکے ہیں، جو میرے نبی کو گالیاں دیتے تھے ان کے نام خود گالی بن چکے ہیں، جو میرے نبی کو ابتر کہتے تھے وہ خود بے نسلے ہو چکے ہیں۔ لیکن آج یہ ہزاروں کا مجمع یہی پیغام دے رہا ہے، اور تم ہمارے نبی کو ابتر کہتے تھے، تم ابتر ہو گئے ہو۔ آج بھی دیکھو ہمارے
नबी की इज्जत भी बाकी है। हाथ उठा के बताओ, हमारे नबी का नाम भी बाकी है, हमारे नबी की शान भी बाकी है, हमारे नबी की औलाद भी बाकी है, हमारे नबी का घर भी बाकी है, हमारे नबी का दर भी बाकी है, हमारे आका के नगमे भी बाकी है। अरे चश्मे फलक वो नजारा भी तुमने देखा था जब शब अबी तालिब में मैसूर थे मेरे नबी, और नाम लेने की सजा भी मौत थी। और चश्मे फलक आज ये नजारा भी तू देख ले कि रात के इस पहर में हजारों लोग इकट्ठे हैं जो मेरे नबी के नाम पे जान देने को तैयार है। यही तो देख के कहा कि चश्मे अफलाक ये नजारा अब तक देखे, रिफाते शान व रफाना लका जिक्र रख। मिटते थे, मिटते हैं, मिट जाएंगे आला आपके, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा आपका। रब ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। किबला दीवान साहब यहाँ मुफस्सिरीन ने यह भी कहा कि इन्ना आतैना कल कौसर से मुराद ये भी है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम कसरत का बादशाह बनाया है, आलम कसरत का बादशाह बनाया है। मेरे मुर्शिद करीम तशरीफ फरमा है, ये बज़्म जमाल मुस्तफ़ा के नौजवान जिस मोहब्बत से महफिल सजाते हैं, ये इनकी मोहब्बत है कि मेरे शेख कामिल भी यहाँ तशरीफ लाए, सफर फरमा के इनकी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। याद रखना हमारे आका वो हैं जिनको अल्लाह ने आलम कसरत का बादशाह बनाया है, आलम कसरत का बादशाह बनाया है। लगता है आसान करना होगा, इससे मुराद ये है कि मासिवा अल्लाह सारी खुदा, अल्लाह खुदा है, खालिक है, मासिवा अल्लाह खालिक की सारी खलकत का सुल्तान अल्लाह ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को बनाया है। अल्लाह ने मेरे आका को अपनी सारी सल्तनत का बादशाह बनाया है। बताओ कौन कौन ये ईमान रखने वाला है? अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को, अपने नबी का जिक्र जरा जज्बे से सुना करो, अपने नबी का जिक्र भीगी बिल्ली बन के नहीं सुनना, अपने नबी का जिक्र जरा जज्बे से सुनना है, फख्र से सुनना है। कोई दौलत पे नाज करता है, कोई इक्तदार पे नाज करता है, कोई शौहरत पे नाज करता है, कोई नसब पे नाज करता है, कोई यारों पे नाज करता है, कोई हुस्न पे नाज करता है। और जड़ा वाला हमें ये नाज है जो नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है। मुझे आवाज आनी चाहिए, हमारा नबी है जो नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है। जरा आवाज निकाल के बताओ, जो नबियों का सुल्तान है वो, मजा नहीं आ रहा, जरा जज्बे से, जो आलम का सुल्तान है वो, जो शबे मेराज का दूल्हा है वो, जो सब नबियों का इमाम है वो, जो सैयदा फातिमा के बाबा है वो, जो अबू बकर उमर के पीर है वो, जो उस्मान और अली का मुर्शिद है वो, और जिन्होंने सारी खलकत की शफाअत करनी है वो, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाना है वो, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। दीवान साहब का हुक्म है कि तुम नक्शबंदी हो लेकिन जरा चिश्तियों वाला काम भी करो, जरा तरन्नुम में पढ़ो, जरा आप मेरे साथ पढ़े। मैं नक्शबंदी हूं लेकिन मेरी नक्शबंदियत पे रंग भी जामी वाला है। तिरगी में उजाला, आपको खुशकी की बीमारी तो नहीं है ना? जरा हाथ उठा के बताएं, तिरगी में उजाला। से खुश लोगों की निशानदेही करते थे, अब लोगों में समझ आई है। तिरगी में उजाला, बल्कि ये हमें अब पता चला ये खुशबू भी एक वायरस था। तिरगी में उजाला हमारे नबी, रोशनी का हवाला हमारे नबी, गैबदा कमली वाला गैबदा, कमली वाला गैबदा, कमली वाले हमारे नबी। और कोई ना पढ़े। अच्छा, मैं भी तस्लीम साफी, हम माइक पे आते हैं ना, हम कहते हैं सारे पढ़ो सारे पढ़ो सारे पढ़ो। बाज़ लोग हमें सुनाने के लिए कहते हैं, भाई हम ये नहीं कहेंगे लोग पढ़ो, हम पढ़ने आए हैं। मैं कहता हूँ और हम यहाँ गंडेड़ियाँ बेचने आए हैं, हम यही कहने आए हैं, जो नबी का नाम ले रहा है वो मजीद जज्बे से रहे, और जो नहीं ले रहा अब उसे पकड़ के कहे कि हाथ उठा और कह सबसे आला हमारा
सबसे बाला हो आला हमारे नबी। दर्द गैरों के ज़हमत न फरमाइए। भीख ही चाहिए ना तो भीख ले ले मदीना पा चले जाइए। मैं दीवान साहब और अपनी तरफ से एक चैलेंज कर रहा हूं कि कोई देता है तो जरा सामने लाइए। कौन देता है देने को भूल जाइए। कौन देता है देने को भूल चाहिए। देने वाले सच्चे हमारे नबी। देने वाले अल्लाह ने हमारे आका ने सलाम को आलम कसरत का बादशाह बनाया है। यानी अल्लाह ने अपनी सारी खलकत का बादशाह किसको बनाया है? मेरे मुस्तफा को बनाया है। अर्श अल्लाह का है ना तो मसनद मेरे मुस्तफा की है। कुर्सी अल्लाह की है तो इज्जत मेरे मुस्तफा की है। अर्श अल्लाह का है तो उसमें कदम मेरे मुस्तफा के हैं। फरिश्ते अल्लाह के हैं वो सारे खादिम मेरे मुस्तफा के हैं। कौसर अल्लाह की है लेकिन वो वरासत मेरे मुस्तफा की है। जन्नत अल्लाह की है लेकिन वो मलकियत मेरे मुस्तफा की है। मखलूक अल्लाह की है लेकिन वो उम्मत मेरे मुस्तफा की है। नबी अल्लाह के हैं लेकिन वो सब मुक्तदी मेरे मुस्तफा के हैं। नबी अल्लाह के हैं वो मुक्तदी मेरे मुस्तफा के हैं। आसमान अल्लाह के हैं उसमें चर्चे मेरे मुस्तफा के हैं। बख्शिश अल्लाह की है लेकिन शफाअत मेरे नबी की है। कायनात अल्लाह की है लेकिन ये सारी खलकत मेरे मुस्तफा की है। बयान अल्लाह का है तो जुबान मेरे नबी की है। नेमतें अल्लाह की है तो तकसीम मेरे नबी की है। यही तो है इन्ना आतैना कल कौसर के सल्तनत अल्लाह की है लेकिन उसमें बादशाही मेरे मुस्तफा की है। यही वजह है कि इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इनके हाथ में हर कुल जी है। इनके हाथ में हर कुल जी है। इनके किस किस का यह अकीदा है? इनके हाथ में हर कुल जी है। मालिक कुल कहलाते ये है। मालिक कुल कहलाते ये है। रब है मोती ये है कास। रब है मोती ये है कास। रब है मोती ये है कास। का है खिलाते ये है। इसको का है खिलाते। एक बार मैं चाहता हूँ सब हाथ उठा के कहो इल्ला ना कर कासे। इल्ला ना कर कासे। इल्ला सारी कसरत पाते सारी कसरत पाते। तस्लीम साहब मैं चाहता हूँ ये शेर आप भी मेरे साथ पढ़ें। एक माइक आप तक आए और ये आप भी कहें कि लाख बलाए लाख बनाए करोड़ों दुश्मन। लाख बनाए करोड़ों दुश्मन। लाख बनाए करोड़ों दुश्मन। कौन बचाए बचाते ये है। कौन बचाए बचाते
یہ ہے لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، تمام پھول شگفتہ چمن میں رہتے ہیں، میرے حضور گلوں کے بدن میں رہتے ہیں، اور منافقوں میں کہاں لطف ذکر مصطفی، یہ بد نصیب ہمیشہ جلن میں رہتے ہیں۔ لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، کون بچائے، کون بچائے، کون بچائے، بچاتے ہیں کون بچائے۔ بیٹا تمہیں تو پتہ نہیں کون بچائے گا، لیکن ہمیں کون بچائے۔ ہاں اللہ نے ہمارے آقا کو اپنی ساری سلطنت کا بادشاہ بنایا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اچھا ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں یہ بھی کہو کہ اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری کرانے۔ اور جب کوئی عقیدہ رکھتا ہے نا تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تو رضا سے، تو رضا سے، تو رضا سے خوش ہو، خوش رہے مجھتا کا سناتے۔ لگتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں۔ جس کو مصطفیٰ نے بچا رکھا ہے وہ ایک بار کہے لاکھ بنائے کروڑوں۔ جناب آمنہ اٹھی بلائی لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، وہ ان کا فقر کے رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے دشمن کون بچائے، بچائے۔ یہ بھی نادینہ الکوثر کی تفسیر ہے جو تسلیم صاحب نے کہی ہے کہ نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ یہ بھی نادینہ الکوثر کی تفسیر ہے۔ عزت مصطفیٰ بھی مراد ہے، شفاعت مصطفیٰ بھی مراد ہے، اختیار مصطفیٰ بھی مراد ہے۔ یہ بھی نادینہ الکوثر کی ہی تفسیر ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، امام دہلوی اس حدیث کو لائے ہیں کہ میدان محشر میں تمام انبیاء تو اکٹھے ہوں گے، انبیاء کا جلوس جب ہو چلے گا، حضور فرماتے ہیں انبیاء کے جلوس کا قائد میں ہوں گا۔ ذرا فخر سے اپنے آقا کا ذکر سنو، حضور فرماتے ہیں انبیاء کے جلوس کا قائد میں ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں سب چپ ہوں گے، سب کا خطیب میں ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن ساری مخلوق پریشان ہوگی، سب کو شفاعت کی خوشخبری بھی میں سناؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن عزت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ جس کو عزت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملے گی، جس کو جنت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں جب سب نبی منبر پہ بیٹھنے کو تیار ہوں گے، نہ میں منبر پہ بیٹھوں گا نہ جنت کی طرف چلوں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کب بیٹھیں گے اور کب چلیں گے؟ حضور فرماتے ہیں تب تک میں جنت کو نہیں جاؤں گا جب تک دروغہ جہنم مجھے آ کے یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ آپ کا ایک وفادار بھی جہنم میں باقی نہیں۔ نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔
چلے. اچھا انا اعطیناک الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا, مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہاں یہ نہ فرمایا کہ حبیب علیہ السلام آپ کے علم میں کثرت دی ہے, اللہ نے یہ نہ فرمایا آپ کے اختیار میں کثرت دی ہے, اللہ نے یہ نہ فرمایا آپ کی شفاعت میں کثرت دی ہے, اللہ نے یہ نہ فرمایا آپ کے جمال میں کثرت دی ہے, اللہ نے یہ نہ فرمایا آپ کے پیغام میں کثرت دی ہے, اللہ نے یہ نہ فرمایا صرف کہ آپ کی اولاد میں کثرت دی ہے, اللہ نے صرف یہ نہ فرمایا کہ آپ کی امت میں کثرت دی ہے, اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرتیں عطا کی ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کے جمال میں بھی کثرت عطا کی ہے, جیسا آپ کا جمال ہے ویسا جمال کسی اور کا نہیں, جو حسن آپ کو دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا, آپ کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں, آپ کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں, آپ کے اختیار جیسا کسی کا اختیار نہیں, آپ کا علم جیسا کسی کا علم نہیں, آپ کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں, آپ کے صحابہ جیسے کسی کا غلام نہیں, آپ کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں, آپ کے در جیسا کسی کا در نہیں, آپ کی امت جیسی کسی کی امت نہیں, آپ کی شفاعت جیسی کسی کی شفاعت نہیں, آپ کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں, آپ کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں, آپ کے رب کے قرب جیسا کسی کو خدا کا قرب نہیں, آپ کے بلال جیسا کسی کا بلال نہیں, اور میرے حبیب تو خود بھی بے مثال ہے, جو تیرے سے جڑ گیا وہ بھی بے مثال. اللہ نے رسول اللہ کو ہر صفت میں کثرت دی ہے, کہا شفاعت بھی کثرت تمہیں دے رہے ہیں, شفاعت کی کثرت بھی تمہارے پاس ہے. صابری صاحب میں ابھی پڑھ رہا تھا, کسی نے لکھا ایک صاحب کی تفسیر پڑھ رہا تھا, میں نے کہا بڑے چچے ہیں تھوڑی ہم بھی دیکھ لیں. کہا شفاعت مصطفیٰ تو یہ ہے بس ایک استدا ہوگی, ایک التجا ہوگی, ایک دعا ہوگی, اس دعا کو فقط شفاعت مصطفیٰ کہا جاتا ہے. میں نے کہا نادان, ان پڑھ, منافق, تجھے پتہ نہیں ہے شفاعت مصطفیٰ صرف دعا نہیں ہے, شفاعت مصطفیٰ اللہ کا دیا ہوا وہ اختیار ہے. مصطفیٰ جہنم میں چلتے چلتے کسی کوئی چل رہا ہو جہنم میں, مصطفیٰ اس پہ نظر ڈال دے, ایک نظر سے وہ جہنمی جنتی ہو سکتا ہے. کوئی جہنم کو جا رہا ہو, مصطفیٰ اس کا رستہ خلد بڑی کی طرف موڑ سکتے ہیں. شفاعت مصطفیٰ یہ بھی کثرتوں میں سے ایک اختیار ہے, اور میرے مصطفیٰ جس پہ نظر ڈالے اس کا رستہ خلد بڑی کو موڑ. لیکن مسئلہ یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ تم ہو ہی منافق. حضور نے فرمایا ہے میری شفاعت پر حق ہے, قصیر ہے یعنی, لیکن اس کا جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا وہ حقدار بھی نہیں ہو. الحمدللہ جنتی ہم ہیں, ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین, وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے. کیفیت بنی ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر پڑھنے کو دل کر رہا ہے, یہ بھی حضور علیہ السلام کے اختیار کی طرف اور کثرت کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے. کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت نے, کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, اے ہم رسول اللہ کے. خدا کی قسم اگر مصطفیٰ پہ مان ہونا تو ایسا ہو جیسا احمد رضا کو تھا. کہاں ہم رسول اللہ. اچھا شعر دوبارہ پڑھو. تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. آپ اٹھا کے کہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ, ہم رسول اللہ. اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی. کس میں کثرت دی؟ کہا کہ علم میں, صرف علم میں نہیں, صرف جمال میں نہیں, صرف اولاد میں نہیں,
صرف امت میں نہیں، صرف اختیار میں نہیں، صرف مرتبے میں نہیں، میرے حبیب علیہ السلام ہر صفت میں آپ کو بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا۔ حضور کا جمال جیسا کسی کا جمال نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں پہلی بار حضور کی بارگاہ میں آیا نا، پہلی بار جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا، ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، تو پہلی بار حضور چہرے پر کہتے ہیں مصطفیٰ اتنے سونے ہیں، مصطفیٰ اتنے سونے ہیں، مصطفیٰ اتنے سونے ہیں، میں بھول گیا کہ میں سوال کرنے آیا ہوں یا سوالی بن کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے کسی سوال کی حاجت نہ پیش آئی، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہی دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کبھی دل کو باہر آتے تو حضور کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن نظر آتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں، ترمذی میں موجود ہے، جابر کہتے ہیں ایک رات کا وقت تھا، آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ جابر کہتے ہیں اس دن میرا مقدر کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھا، مصطفیٰ علیہ السلام نے سرخ رنگ کی دھاری دار چادر زر فرمائی تھی۔ جابر کہتے ہیں آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور مدینہ میں آمنہ کا لال چمک رہا تھا۔ جابر کہتے ہیں میں ایک نظر چاند کو دیکھتا، پھر ایک نظر فاطمہ کے بابا کو دیکھتا، ایک نظر چاند کو دیکھتا، پھر ایک نظر حضور علیہ السلام کو دیکھتا۔ ترمذی میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، جابر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن نظر آتا تھا، رسول اللہ کے چہرے کی چمک چاند سے زیادہ نظر آتی تھی۔ اسی بات پہ تو میرے امام نے کہا خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہا سورج کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، چاند کو اپنی چاندنی پہ ناز تھا۔ جب مصطفیٰ کا رخ زیبا چمکا چاند میل کا سوالی بن گیا اور سورج میل کا سوالی۔ مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ اور یاد رکھنا جہاں سیرت پہ درس دینا صحابہ سے ثابت ہے نا، وہیں سورت کے چرچے کرنا یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ حضور کا دربار ہے اور اس بات سے پہلے حضور نے فرمایا تھا، بخاری میں موجود ہے، احد المشرقین یا حسان، اے حسان، جب حضور کا دشمنوں نے حضور کے خلاف شاعری کی، حضور نے فرمایا احد المشرقین یا حسان، علماء تشریف فرما ہے، اے حسان میرے ممبر پہ بیٹھ اور میرے گستاخوں کو جواب دے۔ بہت سے اشعار کہے حضرت حسان بن ثابت نے، اس کے بعد کہا یہ بھی جواب ہے احسن منک لم تر قط عین، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یقیناً کہا ہوگا، آج بھی یہ بکواس کرتے ہیں نا، نبی تو ہم جیسا ہے، نبی تو ہم جیسا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا، اس کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، یہ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، یہ تو ہم جیسے ہیں۔ حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اور یہ تم جیسے ہیں، ان جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ تم جیسے ہیں، ان جیسا تو کسی ماں نے چلا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور تو اپنا آپ دیکھ اور ان کو دیکھ، ان کو اللہ نے ہر عیب سے پاک تخلیق کیا ہے۔ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ یہی جب اختلاف ہوا، لوگوں نے کہا ہم جیسے ہیں، بات پہنچ گئی مولا علی تک، بات پہنچ گئی شہر خدا تک، بات پہنچ گئی ان تک جن کی اولاد کو حضور نے کہا یہ صرف تیری اولاد نہیں ہے میری بھی اولاد ہے، جن کی محبت کو حضور نے کہا میری محبت ہے، جن کی اطاعت کو حضور نے کہا میری اطاعت ہے، جن کے بغض کو حضور نے کہا میرا بغض ہے، جن کی اتباع کو حضور نے کہا میری اتباع ہے، جن کے گوشت کو حضور نے کہا لحم کا لحمی جسم کا جسمی۔ علی تیرا گوشت نہیں میرا گوشت ہے، تیرا جسم نہیں میرا۔ ایک بار کہو نا نعرہ حیدری، ایسے نہیں نعرہ حیدری۔ صحابہ کو اگر مومن میں اور منافق میں پہچان کرنی ہوتی تھی نا تو
علی جبوں دستاروں پہ نہیں جاتے تھے, کہتے تھے نعرہ حیدری. مثال کے طور پر یہ الفاظ نہ بھی ہو تو علی 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 کرتے تھے. علی کا نام سن کے جس کا چہرہ چمک جاتا صحابہ جان لیتے یہ ایمان والا ہے, اور علی کا نام سن کے جس کے چہرے پہ پھٹکار آ جاتی صحابہ جان لیتے کہ اس کا ایمان کی گلی سے گزر بھی نہیں. ایک بار جواب دو, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. اور یاد رکھنا یہ بھی, میں نے چند منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لینا. اہل سنت و جماعت الحمدللہ نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم خارجی ہیں. ہم رافضیوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور ہم خارجیوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جو اہل بیت اطہار میں مقام اعظم تلاش کرنے میں رہتا ہے. ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جو ہمیشہ جس کی تحقیق کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی طرف کوئی مقام اعظم مل جائے, اور تو کیا تیری نسلیں بھی لگ جائے, علم میں تجھے کچھ غلط غلطی کا تصور ملے گا ہی نہیں. اس کی وجہ کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا. اہل بیت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہے. اہل بیت اطہار محفوظ عن الخطا ہے. لیکن یاد رکھنا اگر کسی کو ایک فورس محافظ سے بنے کسی کا تو اس پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا. جس کا محافظ اللہ ہو کوئی شیطان اس سے خطا کرا لے یہ ممکن نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کی اہل بیت پاک طیب ہے, طاہر ہے, ہر خطا سے پاک. اور یاد رکھنا ہمارے عقیدہ واضح ہے. میرے امام نے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اور دوسری طرف اگر رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی کسی ایک صحابی کا بھی منکر ہوگا, چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہو یا چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, رسول اللہ کے صحابہ میں سے جو کسی ایک کا بھی گستاخ ہوگا وہ بے ایمان ہے. ہم اس گستاخ پہ لعنت بھیجتے ہیں, ہم اس گستاخ پہ لعنت بھیجتے ہیں. حضور نے فرمایا, اور یہ لعنت بھی ہم اپنے پلے سے نہیں بھیج رہے, یہ بھی میرا مصطفیٰ نے فرمایا ہے, طبرانی میں موجود ہے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اگر تم کسی کو دیکھو کوئی میرے صحابہ پہ بھونک رہا ہے تو حدیث کے الفاظ ہے قولو, امر کا صیغہ ہے. یہ نہیں کہا اگر حالات اجازت دے تو, یہ نہیں کہا اگر دل کرے تو, یہ نہیں کہا اگر اپنا دشمن ہو تو, یہ نہیں کہا اگر اپنا دوست ہو تو, یہ نہیں کہا اگر ممکن ہو تو. کہا قولو, کہو لعنت اللہ علی شرکم, اور بے ایمان تیرے شر پہ اللہ کی لعنت. کہو رسول اللہ کی اہل بیت کے گستاخ پہ اللہ کی لعنت, رسول اللہ کے صحابہ کے گستاخ پہ اللہ کی لعنت. اور صحابہ میں بھی جب بات آئے گی ابو بکر صدیق کی, میں نقشبندی ہوں, اب مجھے کھڑا ہونا ہوگا. جب بات آئے گی ابو بکر صدیق کی اور تم ہمیں بتاؤ کہ ابو بکر کون ہے, میں نسل در نسل در نسل در نسل ابو بکر صدیق کے در کا منگتا اور سر. یہ بیٹھے تم بتاؤ گے یہ فاروق اعظم کا بیٹا ہے, یہ فاروق اعظم کی اولاد ہے. یاد رکھنا ہم اہل بیت کے نوکر ہیں اور صحابہ کے مرید ہیں. نعرہ لگائیں عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ. میں قبلہ حسان صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم راستے میں حضرت یہی عرض کر رہے تھے, آپ کی بھی کتنی دو فرقے ہیں, ایک عاشق رسولوں کا, ایک منکر رسولوں کا. جو رسول کے منکر ہیں
ان کی اہل بیت کے بھی منکر ہے، ان کے صحابہ کے بھی منکر ہے، ان کے ہر عاشق کے منکر ہے۔ ہائے، آخر میں میرے ساتھ چلو گے؟ اب میں اس پیر کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ کوئی عیدگاہ کے مریدوں سے پوچھا نا تمہارے پیر کا مزار کہاں؟ میرے بڑے پرانے رفیع کا سفر ہے، اب بڑے عرصے بعد ملتے ہیں لیکن بڑے پرانی رفاقت ہے، آپ کو تو پتا ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں ذرا ذرا یاد نہیں ہوتا، ہمیں سب کچھ یاد ہوتا ہے۔ ہائے، اب میں اس پیر کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ کوئی عیدگاہ کے مرید سے پوچھے نا تمہارے پیر کا مزار کہاں ہے، وہ کہے گا عیدگاہ میں۔ کوئی دیوان صاحب کے مرید سے پوچھے تمہارے پیر کا مزار کہاں ہے، وہ کہے گا پاک پتن میں۔ کوئی حضرت عامری صاحب سے پوچھے تمہارے پیر کا مزار کہاں ہے، یہ کہے گا دہلی میں۔ کوئی گوڑلے کے مرید سے پوچھے تمہارے پیر کا مزار کہاں ہے، وہ بولے گا گوڑلے میں۔ کوئی قادریوں سے پوچھے تمہارے پیر کا مزار کہاں ہے، وہ بولے گا بغداد میں۔ کوئی ابو بکر کے دیوالے سے پوچھے تمہارے پیر کا مزار کہاں ہے، وہ کہے گا میرے پیر کا اپنا مزار کوئی نہیں، مزار مصطفیٰ صدیق کا مزار۔ وہ یہ کہہ دیا تو یاد رکھنا ابو بکر کے استاد سن لو، ابو بکر کا نام کسی دیوار پہ نہیں لکھا کہ جس کا دل کرے سلامی دے اور جس کا دل کرے گزر جائے۔ ابو بکر کا نام کسی دیوار پہ نہیں لکھا کہ جس کا دل کرے اوپر رنگ پھیر دے۔ اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں صاحبہ سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ سن لو ابو بکر کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ابو بکر کو ماننا تیرے مزاج میں نہیں ہے، اگر ابو بکر کو مانے گا تو مسلمان ہے، اگر ابو بکر کی صحابیت میں بھوکے گا تو تو کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو کافر تو ہو سکتا ہے، ابو بکر کے بھونکنے کے بعد، ابو بکر پہ بھونکنے کے بعد، ابو بکر پر بھونکنے کے بعد تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق، ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں، نہ ہی ہم انتشار چاہتے ہیں، سب کو پتا ہے ہم اتحاد امت کے دائی ہیں، ہم وحدت امت کے دائی ہیں۔ میں کسی مسلک کے خلاف نہیں بول رہا، میں پردے وہ فرد جو ابو بکر صدیق بھیج رہا ہوں۔ ہمارے مسلک میں سے کوئی غلط بات کرے اس کا ذمہ دار ہمارا مسلک نہیں ہوتا، ہم سب سے بڑھ کے اس کی ذات تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اور اگر کہیں اور سے بھی کوئی غلط بات آئے تو ہم یہ نہیں کہتے اگر پورا مسلک اس کا ذمہ دار ہے، ہم اتحاد امت کے دائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب فرمائے کہ ساری امت رسول اللہ، اہل بیت اور صحابہ پہ جمع ہو جائے، جمع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ، آخری بات، ایک بار سب آمین کہو۔ اللہ کرم فرمائے یہ فرقہ واریت کو فضا دینے والوں کا اور فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وحدت امت کا تصور دیکھنا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 2-3 روز کا میں ایک نیوز چینل دیتا، میں نے یہاں تک کہا کہ اہل تشیع کے وہ علماء جنہوں نے صحابہ اکرام اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں غلط بات کرنے والوں کے خلاف جا کے ایف آئی آر کروائی اسلام آباد میں، اور ان کے خلاف بات کی، ہم ان کی اس بات کی قدر کرتے ہیں۔ ہم تو اتحاد کے قائل ہیں، لیکن اتحاد کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایک کھانے کی ٹیبل کے اوپر صرف 2 روٹیوں کے پیچھے ان سے ہاتھ ملا لیا جائے جو صدیق اکبر پہ بھونکتے ہیں یا اہل بیت پہ بھونکتے ہیں۔ نہیں، اتحاد کا یہ مطلب ہے کہ جو انتشار، جو انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں ان کے خلاف ایک شرعی ریاست اور اتحاد امت کا خطاب پھر دیکھنا نصیب۔ آخری بات انہوں نے کہا، سیدہ زہرا پاک پہ آخری بات پیش کریں۔
میرا تو کوئی بیان ایسا ہوتا ہی نہیں، لوگوں کو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، ہوتی رہے، ہوتی رہے۔ میرا تو کوئی بیان ایسا ہے ہی نہیں جس میں سیدہ پاک کا ذکر نہ ہو۔ میں صابری صاحب اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے سیدہ زہرا کی نالین کا صدقہ عطا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ زہرا کی بات کرتے ہوئے احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت امام سہیلی کہتے ہیں، امام شافعی نے جب بھی یہ حدیث بھی نقل کی نا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری شہزادی بھی جب چوری کی اور بات نہیں، ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کی، بات حضور علیہ السلام تک پہنچی، کچھ لوگ سفارشیں لے کے آ گئے کہ وہ بڑے قبیلے کی ہے، اس میں سزا نہ دی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی عمل کرے تو میں یہاں بھی مقرر کروں سزا۔ حضرت امام شافعی نے جتنی بار اس حدیث میں نقل کیا، امام سہیلی کہتے ہیں، لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر فلاں عورت بھی یہ کرے، فلاں عورت بھی یہ کرے تو میں اس سے بھی سزا دوں۔ لوگوں نے امام شافعی سے پوچھا کہ حضور، جب حضور علیہ السلام نے اس میں گرانی دیا تو آپ کیوں نہیں لیتے؟ امام شافعی نے کہا حضور حضور ہے، حضور کہہ سکتے ہیں، میری اوقات نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا دیکھو فلاں نے بھی لکھا، دیکھو ساؤتھ افریقہ میں بھی فلاں نے لکھا ہے، دیکھو بیروت کی کتاب ہے اس نے بھی یہ لکھا ہے، دیکھو فلاں جگہ کی کتاب ہے اس نے بھی لکھا۔ کہا نہیں، کہا حضور حضور ہے، حضور کہہ سکتے ہیں، ہمیں سیدہ کا ذکر کرتے ہوئے احترام کو ملحوظ رکھنا۔ سیدہ کی بات کرتے ہوئے نا اپنی اوقات بھی دیکھنی چاہیے اور اس بارگاہ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ خدا کی قسم وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، وہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، تمام اہل محشر حاضر ہوں گے، آواز آئے گی غضوا ابصارکم، عرش کے درمیان سے آواز آئے گی غضوا ابصارکم۔ سوال ہوگا آخر ایسا کیا ہونے والا ہے؟ جواب آئے گا کیا ہونے والا ہے؟ حضور کی شہزادی سیدہ فاطمہ کی سواری پھلے سراب سے گزر گئی۔ یہ مقام ہے، ملائکہ ہیں کھڑے، تادب تیرے در پر ہے، انبیاء میں تیرا احترام یا زہرا۔ یہی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری اس مجلس میں قبول فرمائے۔ یا آپ لوگوں کی محبت ہے بس میں جمال مصطفیٰ کی کہ رات کے اس وقت بھی میرے پیر کامل، میرے مرشد کریم، میرے شیخ طریقت بھی آپ کی محبت میں یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہزاروں کا مجمع ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیں۔ آخر میں یہ یاد رکھیے گا، ہم نے اپنے عقیدے کا اظہار ضرور کرنا ہے جو ہمارا حق ہے۔ میں نے کہا ہم کسی مسلک کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم ان افراد کو نومینیٹ کر کے بات کرتے ہیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کرتے ہیں جب ہمارے عقیدے پہ بات کی جائے گی، جب ہمارے عقیدے پہ لعنت بھیجی جائے گی، جب ہمارے اکابر پہ لعنت بھیجی جائے گی تو اس کا دفاع کرنا یہ ہمارا حق بھی ہے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی بھی آپ کو انتہا پسندی کا درس دے رہا ہے، اگر کوئی بھی آپ کو ایکسٹریمزم پریچ کر رہا ہے، اگر کوئی بھی آپ کو تشدد کا رستہ اپنانے کا کہہ رہا ہے، اگر کوئی بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ فلاں مسلک کی جگہ ہے اس کا گھیراؤ کرو، یہ کرو وہ کرو، وہاں جا کے نعرہ بازی کرو، اشتعال انگیزی کرو، قانون ہاتھ میں لو، ایسے لوگوں کی بات کو نہیں سننا۔ وہ لوگ اتحاد امت کے بھی دشمن ہوں گے، اور وہ لوگ امت کے خلاف بات کریں گے، اور وہ لوگ ریاست کے بھی خلاف ہوں گے۔ ہم نے اپنا موقف پیش کرنا ہے اور اپنے موقف کے لیے بات کرنی ہے، لیکن رستہ